अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद ज़ीशान गुलाम रसूल साहिबाल से बोल रहा हूँ। आज हम हकीम उमर फ़ारूक साहब के चैनल से हकीम उमर फ़ारूक साहब का ही इंटरव्यू लेंगे। जी हकीम साहब, आपने हिकमत कब और कैसे शुरू की? अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और दोस्तों। मैं हकीम उमर फ़ारूक साहिवाल से। मेरे भाई और दोस्तों, मैंने 2001 में हिफ़्ज़ शुरू किया और हिफ़्ज़ में मेरे उस्ताद थे मौलाना अब्दुल वहाब साहब। वो हिकमत का काम करते थे, उनसे मुझे शौक़ पड़ा हिकमत का। और फिर मैंने हिफ़्ज़ करने के बाद मैंने स्टडी की और स्टडी करने के बाद मैंने हिकमत की सनद ली और सनद लेने के बाद मेरे भाई और दोस्तों, मैंने हिकमत का प्रॉपर्ली काम शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले पहले तो मैंने काम शुरू किया, कोई इतनी कामयाबी नज़र नहीं आई, लेकिन आस्ता आस्ता अल्लाह ने जड़ी बूटियों में शफा डाली है और जड़ी बूटियों में अल्लाह ने बरकत रखी है। और मैं अपनी मेहनत में लगा रहा और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कामयाबी मुझे दी, ऐसी कामयाबी मुझे दी कि मेडिकल रैप, हकीम हज़रात और शहर के जितने अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल स्टोर्स हैं और पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दवाई अब सेल होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस कामयाबी में मैं ये समझता हूँ कि मेरी वालदा का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी दुआएं मेरे साथ थीं और मेरे वालदैन की खिदमत जो मैं करता हूँ, अल्लाह ने मुझे उसमें इज़्ज़त दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दवाइयाँ तैयार करता हूँ, सिर्फ मैं जड़ी बूटियों से दवाई तैयार करता हूँ। मैं हेरा फेरी दो नंबरी नहीं करता। मैं जो भी दवाई तैयार करता हूँ वो प्योर जड़ी बूटी की होती है। मैं अपनी दवाइयों में जड़ी बूटी के अलावा कोई किसी किस्म का मैं केमिकल नहीं इस्तेमाल करता और मैं किसी किस्म का मुज़र चीज़ नहीं इस्तेमाल करता, किसी किस्म का नशा इस्तेमाल नहीं करता। मेरे भाई, अगर आप चाहें, किसी को खुली छूट है, आप लेबॉर्ट्री से मेरी दवाई चेक करवा सकते हैं। आप जहाँ से चाहें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दवाई चेक करवा सकते हैं। मैं ये दो नंबरी दवाइयों में नहीं करता। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर लोग मुझसे बड़ा इसरार करते थे, लोग मुझसे पूछते थे कि आप हमें नुस्खे बताएं, आप हमें। अक्सर हकीम हजरात जो होते हैं वो नुस्खा नहीं बताते किसी को, वो किसी को अपना इल्म शेयर नहीं करते और वो कहते हैं कि ये हमने बनाए हैं नुस्खे, ये हमारे नुस्खे हैं, ये फलाना है, ये ऐसे है। वो नुस्खा नहीं देते। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, मैं ये कंजूसी नहीं करता। मैंने अपना चैनल बनाया और जो मैं ख़ुद दवाई सेल करता हूँ, जो मैं ख़ुद दवाई बनाता हूँ, वही नुस्खे मैं नेट पे डाल रहा हूँ। अगर मेरा भाई, कोई बहन ख़ुद नुस्खा बनाना चाहे घर में, तो वो ख़ुद भी बना सकते हैं। मैंने ये कंजूसी नहीं की और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 100 के करीब नेट पे नुस्खे डाल दिए हैं। मेरा भाई जो भी नुस्खा बनाना चाहे वो ख़ुद बना सकता है। लेकिन एक बात की मेरे भाई एहतियात रखनी है, जितनी मैंने मकदारें बताई हैं और जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं, उन चीज़ों से ज़्यादा नहीं डालनी, उन चीज़ों से कम कम नहीं डालनी। अपनी तरफ से कोई जड़ी बूटी आपने ऐड नहीं करनी और जो मैंने मकदारें बताई हैं उस मकदार से आप डालें। अल्लाह के फजल से आपको 100% अफाका होगा और 100% आपको उसका फ़ायदा नज़र आएगा। आप देखेंगे कि अल्लाह ने जड़ी बूटियों में कैसा कैसा असर और कैसी बरकत रखी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये खिदमत अपनी करता रहूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब शुरू शुरू में मैंने हिफ़्ज़ शुरू किया तो लोग बड़ी मुझसे बातें करते थे, बड़ा मुझे कहते थे कि तू क्या करेगा, तू खाएगा कहाँ से, तू पिएगा कहाँ से, अल्लाह तुझे ऊपर से फेंकेगा। और मैं आज ही करता रहा हूँ। मुझ में एक बात थी कि मैं जिस काम के पीछे लगता था उसको हिम्मत के साथ, हौसले के साथ पीछे नहीं हटता था, मैं करता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हिफ़्ज़ मुकम्मल किया और हिफ़्ज़ मुकम्मल करने के बाद मैंने कारोबार शुरू किया ये। और अल्लाह ने ऐसी मुझे कामयाबी दी इस कारोबार में, ऐसी कामयाबी दी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं एक दिन में 25 से 30 हज़ार अल्हम्दुलिल्लाह मैं कमा लेता हूँ। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं बेईमानी के बगैर, हेरा फेरी के बगैर और हलाल का रिज़्क़ कमा रहा हूँ। और मेरे भाई और दोस्तों, मैं ये खिदमत इंशाल्लाह करता रहूँगा और हमेशा के लिए ये खिदमत करता रहूँगा। ये मैं पैसे के लिए काम नहीं करता हूँ। ये तो सिर्फ़ एक मुआवज़ा होता है, जितना कीमत लगी है, जितना खर्चा आया है दवाइयों पे, मैं सिर्फ़ वो लागत लेता हूँ। और मैं कमाई के सिलसिले में, अल्लाह देता है, कमाई भी मैं करता हूँ, देता है अल्लाह, लेकिन मैं वो नहीं करता हूँ कि किसी की जेब काट ली,
کسی سے زیادہ پیسے لیے، میں ایسے نہیں کرتا ہوں۔ میں خالص جڑی بوٹیاں لیتا ہوں، جو اس کا معاوضہ بنتا ہے میں وہ بناتا ہوں۔ انشاءاللہ میں لوگوں کی خدمت کرتا رہوں گا، اور جب تک میری زندگی ہے میں خدمت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے میں یہ کام کرتا ہوں، تاکہ لوگوں کو میری طرف سے کوئی فائدہ ہو، اور اللہ مجھے اپنے فرما بردار بندوں میں لکھ لے، اور اللہ مجھ پہ رحم کرے، اور قبر کی زندگی اور آخرت کی زندگی آسان ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہم یہاں ہمیشہ رہنے نہیں آئے، ہم سب یہاں موت کی تیاری کے لیے آئے ہیں، موت کے راہی ہیں، ہم سب موت کے مسافر ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، دنیا میں زیادہ دل نہ لگاؤ، دنیا میں آخر ایک نہ ایک دن ہم نے اس کو چھوڑنا ہے، اس میں ہم نے رہنا نہیں ہے، پتہ تو ہمیں کل کا بھی نہیں ہے، لیکن میرے بھائی اور دوستو، زیادہ سے زیادہ بھی اگر ہم جی لیں گے تو ہم 50 سال کے بعد ہم یہاں نہیں ہوں گے۔ 50 سال کے بعد، پتہ تو میں پہلے بتا رہا ہوں، پتہ تو ہمیں کل کا بھی نہیں ہے، لیکن 50 سال کے بعد یہاں کوئی بندہ نیا نہیں ہوگا، یہ ہمارے والا نہیں ہوگا، سب نئے بندے ہوں گے، ہم مر چکے ہوں گے۔ 50-60 سال لگا لو زیادہ ہم جی لیں گے، اتنی زندگی نہیں ہے۔ 50-70 سال کی زندگی ہوتی ہے، 30-32 سال عمر ہو گئی ہے، اور آگے پتہ نہیں جینا کتنا ہے یا نہیں۔ اگر زیادہ سے زیادہ جی لیں گے، 60 سال جی لیں گے، 50 سال جی لیں گے، لیکن کتنی اللہ کی نافرمانی کر لیں گے، کتنی اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار لیں گے، کتنا پیسہ جمع کر لیں گے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ حرام کی زندگی سے، حرام کے پیسے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر گزارو، تاکہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ آخری بات میں کرنے لگا ہوں، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے مطابق چلو گے تو اللہ جل شانہ نے 28ویں پارے میں فرمایا ہے، جس کا مفہوم ہے، آیت کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، کہ وہ چیز اگر تم میرے راستے میں چلو گے، تم میرے احکامات میں چلو گے، میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر چلو گے، تو میں تمہیں دنیا بھی دوں گا اور آخرت بھی دوں گا۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا وہ چیز جو تمہیں بڑی پسند ہے میرے بندو، اے میرے بندو، تمہیں وہ چیز بڑی پسند ہے اور مجھے وہ پسند نہیں، یعنی کہ دنیا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ جل شانہ نے فرمایا، تم میرے احکامات پر، میری تعلیمات پر، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی گزارو، میں وعدہ کرتا ہوں میں دنیا بھی تجھے دوں گا اور آخر بھی تجھے دوں گا، اور دنیا میں تیرے لیے آسانی پیدا کر دوں گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ وعدہ کر رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری فرمانبرداری کرو، میں دنیا آخرت دونوں بنا دوں گا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، آج ہماری دوڑ دنیا کی طرف ہے، پیسوں کی طرف ہے۔ جیسے بھی پیسہ آئے، جیسے بھی دنیا آئے، ہیرا پھیری سے، دھوکے سے، جھوٹ سے، میرے بھائی اور دوستو اس زندگی سے توبہ کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک اور میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں نے اور میرے بڑے بھائی، جو میرے باپ کی طرح ہے، بھائی شکیل ہے میرے بڑے بھائی، میں ان کو اپنی باپ کی جگہ سمجھتا ہوں، اور وہ بھی مجھے اپنے بچوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم نے 2005-06 میں کاروبار تار کا کیا تھا، اور ہم نے یہ کاروبار میں یہ تہیہ کیا تھا دونوں بھائیوں نے کہ ہم نے ہیرا پھیری نہیں کرنی، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم نے کسی کا حق نہیں کھانا اور غلط بیانی نہیں کرنی۔ اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسی کامیابی دی، اللہ نے ہمیں ایسا الحمدللہ دنیا دی کہ ہم اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ہمیں راضی کر دیا، اور لوگ ہم پہ فخر کرتے ہیں الحمدللہ، اور ہم اللہ کا اتنا شکر ادا کرتے ہیں، اتنا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ جل شانہ فرمایا جو میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور دیتا ہوں، اور جو میری ناشکری کرتا ہے میں اس سے چھین لیتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم اللہ کا بڑا ہی شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ہیرا پھیری اور جھوٹ سے ہم نے اجتناب کیا، اس سے دوری کی۔ اللہ نے دنیا ایسی دی، ہم ایسی دنیا دی حلال کی کہ الحمدللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب جھوٹ سے، ہیرا پھیری سے اور اللہ کی نافرمانی سے توبہ کریں، اور میرے بھائی اور دوستو، زندگی کو گزری جانی ہے، چاہے اللہ کی نافرمانی میں گزر جائے، چاہے اللہ کی فرمانبرداری میں گزر جائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اور کہنے کا مقصد یہ، بات کوئی اور تھی، انٹرویو کوئی اور ہو رہا تھا اور بات اور چل پئی۔ کہنے کا مقصد یہ، ہم سب اللہ کے دربار میں توبہ کریں، اور ہم نماز کی پابندی کریں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان اور کافر میں نماز ہی فرق کرتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم نماز کی پابندی کریں اور ذکر اذکار میں دل لگائیں، انشاءاللہ اللہ ہمیں دنیا بھی بنا دے گا اور اللہ ہماری آخرت بھی بنا دے گا۔ آپ آزما کے دیکھ لو، آزما کے دیکھ لو، آپ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دین پہ چلو، انشاءاللہ اللہ دنیا پہلے بنائے گا اور آخرت بھی بنے گی۔
تو میرے بھائی اور دوستوں یہ میں دعائیوں کا کام کرتا ہوں، انشاءاللہ میں خدمت کرتا رہوں گا، اور اسی نیت کے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا اور لوگوں کا بھلا کروں گا، اس نیت سے کام میں نے شروع کیا تھا۔ اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے الحمدللہ مجھے پہچان دی اپنے علاقے میں، لوگ مجھے پہچانتے ہیں، لوگ میری عزت کرتے ہیں۔ میں اللہ کا اس پہ بڑا ہی شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ کا بڑا ہی شکر ادا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی اور دوستو انشاءاللہ میں یہ خدمت ضرور کرتا رہوں گا، اور جب تک زندہ ہوں انشاءاللہ ضرور خدمت کروں گا۔ جزاک اللہ، حکیم صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔